بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 67 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آج کے سبق سے متعلق عبارت، پھر اس کے بعد سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کی سبق کی ابتدا والازجاع مبنیۃ علی سکون الاعجاز سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں۔ والازجاع مبنیۃ علی سکون الاعجاز ای اواخر فواصل القرائن اذ لا يتم التواطؤ والتزاوج في جميع الصور الا بالوقف والسکون كقولهم ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت إذ لو لم يعتبر السكون لفات السجع لأن تاء من فات مفتوح ومن آت منون مكسور قيل ولا يقال في القرآن أزجاع برعاية علم الأدب تعظيما إذ السجع في الأصل هدير الحمام ونحوها وقيل لعدم الإذن الشرعي۔ عزیز طلبہ، مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے یہ بات ذکر فرما رہے ہیں کہ حرفی روی کی حرکتیں ایک طرح بھی ہو سکتی ہیں اور مختلف بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ضابطہ یہ ہے کہ الازجاع مبنیۃ علی سکون الاعجاز، کہ سجے جتنے بھی ہوں تو اس میں حرفی روی مبنی بر سکون ہونا چاہیے۔ اعجاز سے مراد اواخر فواصل القرائن ہے، یعنی قرینے کے فاصل کے آخری حرف۔ قرینہ جملے کے فاصلے کے آخری جو حرف ہوتا ہے جس کو حرف روی کہتے ہیں وہ مبنی پر سکون ہونا چاہیے۔ اور مبنی پر سکون کیوں ہونا چاہیے، اس کی وجہ مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اذ لا يتم التواطؤ والتزاوج في جميع الصور الا بالوقف والسکون۔ یہ اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ توافق اور تشابہ، موافقت اور مشابہت دونوں فقروں کا، دونوں فاصلوں کا آپس میں اسی صورت میں کامل طور پر ہوگا کہ جب وقف اور سکون کی صورت میں حرف روی ہوں۔ اس لیے کہ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ جن میں دو فقرے سجا میں تو متفق ہوتے ہیں لیکن حرف روی ان کا متفق نہیں ہوتا، بعض میں مفتوح ہوتا ہے اور دوسرا مکسور ہوتا ہے، یا ایک مکسور دوسرا منون ہوتا ہے۔ جیسے مصنف علیہ الرحمہ نے یہ مثال بھی پیش کی ہے، ما ابعد ما فات وما اقرب ما هو آت۔ اب یہاں پر فات اور آت میں دیکھے، فاتح میں حرف روی جو تا ہے وہ مفتوح ہے اور آت میں حرف روی جو تا ہے وہ منون اور مکسور ہے۔ تو اب دونوں کو اگر ہم مبنی پر سکون کر دیں، فات اور آت پڑھیں تو موافقت اور مشابہت ان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ ضابطہ ہوا کہ حرف روی سجوں میں مبنی پر سکون ہوگا، وقف کی صورت میں اس کو ہم ساکن کریں گے۔ اذ لا يتم التواطؤ والتزاوج، اس لیے کہ موافقت اور مشابہت تام نہیں ہو سکتی فی جميع الصور، سجا کے تمام صورتوں میں، الا بالوقف والسکون، مگر وقف اور سکون ہی سے۔ كقولهم ما بعد ما فات وما قبل ما هو آت اذ لو لم يعتبر السکون، اس لیے کہ یہاں پر اگر سکون کا اعتبار نہ کیا جائے، اذ لو لم يعتبر السکون، اگر سکون کا اعتبار نہ کیا جائے، لفات ساجو تو سجا فوت ہو جاتا ہے، لأن تاء من فات مفتوح، اس لیے کہ ما فات میں تا مفتوح ہے، ومن آت اور آت میں منون مکسور، منون اور مکسور ہے۔ قیل ولا یقال فی القرآن ازجاع، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ بعض رات کا ایک دعویٰ اور اس پر دو دلیلیں پیش کریں گے، پھر اس کے بعد ایک دلیل کا جواب ذکر کریں گے۔ دعویٰ بعض رات کا یہ ہے کہ قرآن کے جو فقرے ہیں، جو فاصلے ہیں، ان کو ازجاع نہیں کہا جائے گا۔ ولا یقال فی القرآن ازجاع، قرآن میں جو ہے کسی جملے کو، کسی فقرے کو سجا سے تعبیر نہیں کریں گے، سجا نہیں کہنا چاہیے، یہ دعویٰ ہے۔ کیوں بھئی؟ رعایت للادب تعظیما، ادب کے رعایت کرتے ہوئے بطور تعظیم کے
قرآن پاک کے جملوں کو سجا سے تعبیر کرنا مناسب نہیں، اس لیے کہ سجا فی الاصل حدیر الحمام، حمام کبوتر کے حواس کو کہتے ہیں اور اس جیسے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو لہذا سجا کا اطلاق قرآن پاک کے جملوں پر نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری دلیل وہ یہ ذکر فرما رہے وقیل العدم الاذن الشرعی، دوسری وجہ وہ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اس جیسے امور کو اذن شرعی پر اذن شرعی ہونا ضروری ہے، یعنی یہ قرآن مجید کے فقروں کو جو ہم سجا کہتے ہیں اس پر کوئی امر شرعی ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی شرعی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، تو بغیر شرعی دلیل کے قرآن پاک کے جملوں کو سجا سے تعبیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے ان کی۔ مصنف علیہ الرحمہ اس دوسری دلیل کے جواب دیں گے کہ بھئی ہر امر شرعی جو ہے وہ امور کو جو ہے کسی شرعی اذن پر موقوف کرنا یہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ کوئی بھی حکم کوئی بھی بات ہو وہ اذن شرعی پر موقوف ہوگا، جب تک اذن شرعی نہیں ہوگی تو اس امر کو ہم ناجائز کہیں گے، یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے امور ایسے ہیں کہ جن کی جواز کو ہم نے اذن شرع پر موقوف نہیں کیا۔ البتہ اسماء باری تعالی ہے کہ یہ چونکہ توقیفی ہے تو اس لیے ان میں امر شرعی ضروری ہے، جو اسم اللہ تعالیٰ کے لیے شرعاً ثابت نہیں ہے تو اس کا اللہ کے لیے استعمال کرنا بھی درست نہیں۔ تو فرماتے ہیں وقیل العدم اذن شرعی، اذن شرعی نہ ہونے کی وجہ سے بھی سجا کا اطلاق اس پر درست نہیں ہے، وفیہ نظر، مصنف علیہ الرحمہ فرماتے اس میں نظر ہے، اذ لم یقل احد بتوقف امثال هذا، اس لیے کہ ان جیسے احکام کا موقوف ہونا علی اذن شارع، اشارے کی اذن پر اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ وانما الکلام فی اسماء اللہ تعالی، البتہ اسماء باری تعالی میں کلام میں اختلاف ہے، بل یقال للاشجاع فی القرآن، بلکہ قرآن میں اشجاع کے لیے بہتر یہ ہے کہ کہا جائے فواصل، یعنی الکلمۃ الاخیرۃ من الفقرۃ، یعنی فقرہ کے آخری کلموں کو کہا جائے فواصل، یعنی فاصلہ کہا جائے نہ کہ سجا۔ وقیل السجع غیر مختص بالنثر، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بات ذکر فرما رہے ہیں کہ بعض حضرات کے نزدیک سجا نثر کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ نظم میں بھی پایا جاتا ہے۔ پھر مصنف علیہ الرحمہ نے نظم میں موجود سجا کی دو قسمیں بنائی ہیں، ایک سجع مسجع اور دوسرا سجع مشطر یا تشطیر، یہ دو قسمیں ہیں۔ سجع مسجع یہ ہے کہ ایک مصرع میں دو فقرے بنائے جائیں اور ہر فقرہ میں سجا ہو، اور دونوں مصروں کے فقروں کا حرف روی ایک ہو، اور یا ایک مصرع کو ایک فقرہ بنایا جائے اور دوسرے مصرع کو دوسرا فقرہ بنایا جائے اور دونوں فقروں کے حرف روی جو ہے وہ ایک ہی ہو۔ پہلی صورت میں ایک شعر میں 4 فقرے ہوں گے، دوسری صورت میں ایک شعر میں 2 فقرے ہوں گے، تو مصنف علیہ الرحمہ ان کی مثال ذکر فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وقیل، اور کہا یہ کہ السجع غیر مختص بالنثر، سجا نثر کے ساتھ مختص نہیں ہے، ومثالہ من النظم، اور اس کی مثال نظم میں قولہ تجلی به رشدی واثرت ای صارت ذا ثروت به یدی بالنثر وفاز به سمیدی وبالکسر الماء القلیل والمراد ها هنا المال۔ تو کہتے ہیں تجلی به رشدی، اس ممدوح کے ذریعے میرا جو ہے ظاہر ہو گیا، ممدوح کی وجہ سے میرا مقصود تک پہنچنا۔ تجلی به رشدی یا رشدی کے ممدوح کی وجہ سے میرا مقصود تک پہنچنا ظاہر ہوا۔ واثرت به یدی، اور اس کے ذریعے میرے ہاتھ مالدار ہو گئے۔ واثرت به یدی، اور اس کے ذریعے میرے ہاتھ مالدار ہو گئے۔ وفاز به سمیدی، اور کثیر ہو گئے اس کی وجہ سے میرا قلیل مال۔ واورا به زندی، اور آگ والا ہو گیا اس کی وجہ سے میرا چقماق۔ تو اب یہاں پر دیکھیں محل استشہاد یہ ہے کہ تجلی به رشدی یہ ایک فقرہ ہے، واثرت به یدی یہ دوسرا فقرہ ہے، پہلے مصرعی میں 2 فقرے ہو گئے،
وفاز به سمدی یہ ایک فقرہ ہے، وأورا به زندی یہ دوسرا فقرہ ہے، دوسرے مصرے میں بھی 2 فقرے ہوئے، کل 4 فقرے ہو گئے۔ تمام کے تمام فقروں کا حرف روی یا ساکن ہے، سب میں ایک ہی ہے۔ تو یہ نظم میں جو ہے سجا کی مثال بن گئی۔ اب مصنف علیہ رحمت فرما رہے، ترجمہ ذکر فرما رہے، وہ اثرت اثارت ذات ثروت کہ میرے ہاتھ جو ہے مالدار ہو گیا۔ وفاظ بھی سمیدی و بالکسر سمیدی میم کی کثرت کے ساتھ الماء القلیل کو کہتے ہیں، والمراد ہونا المال القلیل، مراد یہاں پر مال قلیل ہے۔ وہ اورا اثار زاوری اور میرا جو چقماق ہے وہ آگ والا ہوا۔ وما اوری بضم الحمزۃ علی متکلم المضارع من اوریت الزندہ، یہ اور بعضرات میں فرمایا کہ اوریا پڑھنا ہے، اس کو اورا کے بجائے اوریا پڑھنا، یعنی مضارع واحد متکلم کا صیغہ پڑھنا حمزہ کے اس کے ساتھ ضمہ کے ساتھ، تو اس صورت میں ترجمہ ہوگا اے اوریت الزندہ اے اخرجت نارہ، یہ کہ میں نے اس کا آگ نکالا۔ اور مصنف علیہ فرماتے ہیں فتصحیف، تو یہ کلمے میں بہت زیادہ تغییر ہے۔ ومع ذلک یأباہ الطبع، اور جو عقل سلیم ہے اور جو اہل تفصیل لوگ ہیں وہ اس کا انکار بھی کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہی ٹھیک ہے کہ یہ واحد مذکر غائب کلمات کا صیغہ ہو۔ ومن السجع علی هذا القول القول بعدم اختصاص بالنثر ما يسمى التشتیت، اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ سجا یہ نثر کے ساتھ خاص نہیں ہے، نظم میں بھی پائے جاتے ہیں، اس اعتبار سے ایک اور قسم ہے جس کو تشتیر کہتے ہیں۔ اور تشتیر کسے کہتے ہیں؟ وهو جعل كل من شطري البيت سجعة مخالفة لأختها، وہ شعر کے ہر مصرے کو دوسرے مصرے کے لیے فقرہ بنانا، اس طور پر کہ یہ دوسرا فقرہ پہلے فقرے کے ساتھ حرف روی میں مخالف ہوں۔ اہل سجاۃ التی فی الشطر الآخر، یعنی یہ دوسرا فقرہ جو ہے یہ مخالف ہو اس سجے کے جو دوسرے مصرے میں ہے۔ فقولہ سجاۃً فی موضع المصدر، یہاں پر سجاۃً جو ہے سجاۃً یہ مصدر کے قائم مقام ہے، اصل میں ہے مسجوعاً سجاۃً، تو یہ سجاۃً مسجوعاً کے لیے مفعول مطلق ہے۔ لأن الشطر نفسه لیست بسجاۃ، اس لیے کہ من شطر البیت سجاۃً کو اگر ہم شطر قرار دیں تو نفس شطر جو ہے وہ سجا تو نہیں ہوتا، یا یہ ہے کہ مجاز، یا یہ بطور مجاز کے سجا کا لفظ اس کے لیے استعمال کر دیا گیا سجا کے لیے، تسمیۃ الکل باسم جز کے قبیل سے۔ کقول ہی، اس کی مثال کیا ہوگی بھی؟ جیسے تدبیر معتصم باللہ، معتصم باللہ کی تدبیر، منتقم وہ انتقام لینے والی ہے، للہ مرتقب فی اللہ، اور معتصم باللہ جو ہے وہ اللہ کو پانے کے لیے رغبت رکھتے ہیں، مرتقب اور وہ اپنے اعمال کے ثواب کا انتظار کرتے ہیں، اے راغب فیما یقرب رضوانہ، یعنی وہ رغبت رکھتے ہیں ان اعمال کا جو اس کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ مرتقب اے منتظر ثوابہ، وہ مرتقب ہے یعنی اپنے ثواب کا انتظار کرتا ہے۔ او خائف عقابہ، یا عقاب سے، اللہ کے عقاب سے ڈرنے والا ہے۔ تو یہاں پر فالشطر الاول سجعۃ مبنیۃ علی المیم، پہلا جو سجا ہے، پہلا جو شطر ہے وہ پورا سجا ہے اور یہ مبنی بر میم ہے، یعنی اس میں حرف روی میم ہے، اور ثانی سجعۃ، دوسرا مصرع الگ سجا ہے مبنیۃ علی الباء، اور یہاں پر جو حرف روی ہے مرتغب یہ با ہے۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔